مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ دن رات مسلمان اور غیر مسلمان جماعت اسلام احمدیہ میں داخل ہو کے حقیقی اسلام میں شامل ہو رہے ہیں، اور ملا اس وجہ سے بہت پریشان ہیں. اس ویڈیو میں ہم ایک مشہور مولوی صاحب محمد الیاس صاحب جو کہ ہانگ کانگ میں رہتے ہیں، ان کی تقریر سے ایک کلپ سنیں گے جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک ملک ہے جن کا انہوں نے نام بھی نہیں لیا، جہاں پہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے پوتے گئے اور وہاں پہ اکثریت احمدی ہو چکی تھی، بلکہ وہاں کی پارلیمنٹ کی بھی اکثریت احمدی ہو چکی تھی. اور وہ یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ احمدی مسلمانوں نے امریکہ میں 10 لاکھ قرآن تقسیم کیے، اور جب چنیوٹی صاحب یعنی منظور چنیوٹی ہوٹل میں ٹھہر رہے تھے، وہاں جو قرآن تھا وہ بھی الحمدللہ احمدی مسلمانوں کا ترجمہ تھا. آپ تو نہیں جانتے، میں ایک ملک ہے اسلامی ملک، میں اس کا نام نہیں لیتا. ایک سمے میں مرزا قادیانی کے ایک پوتے نے اس کا دورہ کیا تھا، پوتے نے دورہ کیا تھا، اور وہ اسلامی ملک اور دورہ بھی سرکاری دورہ کیا تھا. کافر ریاستوں میں ملکوں میں تو جو مرضی کرتا رہے، اسلامی ملک اور سرکاری حیثیت پر اس نے دورہ کیا مرزا قادیانی کے پوتے نے. آپ جانتے ہیں پارلیمنٹ کے قادیانی ہو گیا الا ماشاء اللہ، حتیٰ کہ اس نے یہ کہہ دیا تھا نیوز پیپر میں کہ آنے والی صدی میں یہ احمدیوں کا سب سے بڑا ملک بنے گا. علماء فرماتے ہیں وہاں جب حالات جا کر دیکھے کہ اگر کسی جزیرے میں کوئی لوگ نظر آئے، اگر 80% لوگ ہیں تو 70% قادیانی ہو چکے تھے. پورے جزیرے میں اگر ایک مسجد نظر آئی، ایک مسجد، وہ بھی کیا آپ کے اور ہمارے لوگ مسجد، ورنہ فی الحقیقت وہ مرزارہ تھا. استاد ان کا، ہمارے والوں کے بچے جا رہے تھے وہاں پڑھنے کے لیے. مناظر اسلام حضرت چنیوٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، بہت زمانے کی بات ہے، اس وقت قادیانیت کی جماعت کو مرزا ناصر سنبھالا کرتا تھا. اس نے اپنی زندگی میں ایک اعلان کیا تھا کہ ہم 10 لاکھ مترجم قرآن پاک کے نسخے امریکہ میں تقسیم کریں گے، اور انہوں نے کیے. حضرت چنیوٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہم جس ہوٹل کے کمرے میں گئے ہیں ہمیں وہاں مترجم قرآن پاک ملا ہے اور انہی کا ترجمہ ملا ہے. کوئی کافر عیسائی اگر دین اسلام کی روشنی کے لیے چلا ہے، دینے والے نے اس کو اٹھا کے مرزا قادیانی کا ترجمہ دیا ہے. وہ اپنے ہی انجانے میں ادھر آنے کے بجائے ادھر چلا گیا. یقیناً یہ فتنہ قادیانیت بڑا خطرناک فتنہ ہے. وہ بڑی ساری کافر تنظیمیں، کافر حکومتیں ان کی سپورٹ کرتی ہیں، اور ان کا ایک بڑا منظم پروگرام ہے. وہ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں وہاں پہنچے ہوئے ہیں. ہم ملیشیا میں گئے وہاں قادیانی، انڈونیشیا میں گئے وہاں قادیانی، اور دنیا کا آخری کونا جنوب میں، وہاں کیپ ٹاؤن ساؤتھ افریقہ کا آخری شہر، وہاں قادیانی. ہمارے والد صاحب گئے ہیں، اور یہ ہمارے بھائی جاوید گئے ہیں شمالی آخری کونا ناروے، وہاں پر قادیانی. اور دنیا کا مشرق میں آخری کنارہ آسٹریلیا، جزائر فجی، وہاں قادیانی. دنیا کا مغربی کنارہ گھانا، وہاں پر قادیانی. محترم، یہ فتنہ آج دنیا میں پھیل، مرزا قادیانی کا ایک الہام ہے، ہم تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچائیں گے. اب قادیانی کہتے ہیں دیکھو، اس وقت مرزا نے کہا تھا جب اسے کوئی نہیں جانتا تھا، اب سب دنیا کے کناروں میں اس کی تبلیغ پہنچ گئی، اور واقعی پہنچ.
ہم جزائر فجی گئے، علامہ صاحب میں اکٹھے تھے، علامہ صاحب نے رات فون کیا 10:30 بجے، ادھر صبح کے 10:30 سے 12 گھنٹے کا فرق جی. اور مغرب میں نائجیریا، گانا، سیرالون، آخری کنارے تک قادیانی. جنوبی افریقہ جو دنیا کا آخری کونا ہے، کیپ ٹاؤن جہاں دنیا ختم ہو جاتی ہے، آگے سمندر ختم، وہاں بھی قادیانی. دنیا کے کناروں بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو الہاماً یہ فرمایا تھا کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ خدا تیرے نام کو اس روز تک جو دنیا منقطع ہو جائے عزت کے ساتھ قائم رکھے گا اور تیری دعوت کو دنیا کے کناروں تک پہنچا دے گا. اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تبلیغ کو اور آپ کی دعوت کو اور آپ کے نام کو دنیا کے کناروں تک پہنچانے کا وعدہ کیا ہے. بے شک یہ وعدہ ہے، وہ یہ کام اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق کر بھی رہا ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ کرے گا. ابھی ہمارے بھائی عبد المتین صاحب بتا رہے تھے کہ سعودی عرب کے پاس کتنے وسائل، کوئی کمی تو نہیں ہے، اور خصوصاً حرم پاک کے اوپر جو وسائل لگ رہے ہیں ان میں بھی کوئی کمی نہیں ہے. ہمارے حرمین شریفین کے ائمہ وہ جو خطبہ دیتے ہیں عید کا یا جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے، اس کا صرف 4 زبانوں میں ترجمہ ہوتا ہے، لیکن قادیانی وہ مرزا مسرور وہ جو کچھ بولتا ہے وہ 10 زبانوں میں براہ راست اس کا ترجمہ ہو رہا ہو. ہر سال یہاں کانفرنس ہو رہی ہے، کسی نہ کسی صورت میں وہ ختم نبوت کا پیغام آپ تک پہنچتا ہے. آپ کے ذریعے سے اسی یعنی آج کی کانفرنس کے حوالے سے الحمدللہ کتنے ملکوں میں اب یہ ہمارا پیغام جو ہے پہنچ رہا ہوگا. تو جیسے وہ لوگ اپنی جھوٹی نبوت کے پرچار کے لیے اپنے ہیڈ کوارٹر کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ہم لوگوں کو بھی یہ جو ختم نبوت کا مشن ہے اس کے ساتھ دامیں درہمیں سخنے ملنا چاہیے. جہاں کہیں ختم نبوت کانفرنس ہو اس میں شرکت کریں، جہاں کہیں ختم نبوت کے کورسز ہوں اس میں شرکت کریں. ابھی مولانا نے بتایا کہ کل پیر کو انشاءاللہ یہاں خواتین میں پردے میں وہ لیکچر ہوگا انشاءاللہ. تو جو لوگ اپنی بیگمات کو بھیج سکتے ہیں ان کو بھیجیں، فرض ہے. کیوں کہ آج قادیانی صرف ان کے مرد کام نہیں کر رہے، ان کی عورتیں، ان کی بچیاں، ان کے بڑے، ان کے بوڑھے، جوان، بچے، مختلف ناموں سے انہوں نے تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں اور وہ تبلیغ کر رہے ہیں. If you have not yet subscribed, make sure to subscribe and click on the bell icon so you can get notifications for every new video. Also make sure to like and comment on the video and follow on Twitter and Instagram. نبينا صل على محمد صل على شفيعنا صل على محمد